افسس کی کلیسیا کے نام پر اس کا خط اور اس کا چوتھا باب افسیوں چوتھا باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیکیورٹی کی ایک وین ہے وہ ہمیشہ گشت کرتی ہے، کبھی وہ آپ کو شاید اس چوک میں کھڑی نظر آئے گی، آپ گھنٹے بعد دیکھیں گے تو وہ شاید کسی اور چوک میں کھڑی ہوگی، تو وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ گشت کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ سول ایریے میں چلے جائیں تو پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اسے موبائل وین کہتے ہیں، جو گشت کرتی رہتی ہیں۔ وہ ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر ضرورت کے مطابق پہنچ جاتی ہیں۔ یہ خط جس کو ہم نے خدا کے کلام میں سے جس کا حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، پولس رسول کا یہ خط بالکل اسی طرح کا تھا، وہ کہ یہ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا، لیکن یہ خط ایسا تھا کہ کبھی یہ یہاں کے لوگ پڑھ رہے ہوتے، جب یہاں کے لوگ پڑھ لیتے تو اس خط کو آگے کسی دوسری جگہ بھیج دیا جاتا، جب دوسرے لوگ پڑھ لیتے تو پھر اس کو تیسری جگہ بھیج دیا جاتا، اور یہ خط گشت کرتا رہتا تھا، ساری کلیسیاؤں کے پاس جاتا رہتا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اس خط کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، کلام مقدس کا یہ جو حصہ پولس رسول نے لکھا، یہ ہر کلیسیا تک پہنچے، ہر ایک علاقے کے مسیحی لوگ اس خط کو پڑھیں اور اس کی تعلیم سے واقف ہوں۔ یہ خط بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سادہ بھی ہے، لیکن بڑی گہری تعلیم اس خط میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم موٹا ہم اس کا جائزہ لیں تو اس کے جو 6 ابواب ہیں، تو پہلے 3 جو ابواب ہیں، 3 جو چیپٹرز ہیں پہلے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب کو خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خاص طور پر اس فضل کے لیے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے فضل کی بدولت ہمیں مفت نجات ملی ہے اور ہم مسیحی کہلائے۔ رسول کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، ہمارا بڑا استحقاق ہے، ہمارے لیے بڑا آنر ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کی کلیسیا بنے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ اور جب وہ کلیسیا کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہمیں مفت نجات ملی ہے، یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم نے گناہوں کی معافی حاصل کی ہے، تو پھر اگلے 3 چیپٹرز میں وہ بتاتا ہے کہ اب جب ہم مسیحی ہو گئے ہیں، اب جب ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے، اب جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے
گناہوں کی معافی پا چکے ہیں، تو اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یعنی بڑی سادہ سی تعلیم ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لا کر ہمیں نجات مل گئی ہے، ہم نے گناہوں کی معافی حاصل کر لی ہے، اب ہم کلیسیا ہیں، خدا کا خاندان ہے، اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو چوتھا، پانچواں اور چھٹا باب خاص طور پر اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے یہاں پر ایک ایسے شخص کے لیے جو کلیسیا کا ممبر ہے، جو کلیسیا کا رکن ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے، نئی زندگی اس کو مل گئی ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس نے بپتسمہ بھی لیا ہے، اب کون سے وہ کام ہیں جو اسے نہیں کرنے، یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے، رسول نے ان کی بھی فہرست بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھائیں؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا آپ کھچڑی کھا لیں، آپ نرم غذا کھا لیں، آپ فلاں چیز کھا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو نقصان دہ ہیں وہ منع کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی صحت کو مزید خراب کر سکتی ہیں، ڈاکٹرز اس سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کھانا، اور آپ کو نیا زور ملے، آپ کو اچھی صحت ملے، آپ کی باڈی میں انرجی آئے، اس کے لیے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم کے مطابق یا آپ کی صحت کے مطابق یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کھانی ہیں۔ تو رسول نے ہمیں یہاں پر یہی بتایا کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی۔ تو پھر سوال ہے کہ یہ نہیں کرنی تو پھر کرنا کیا ہے، اور اس کا بھی جواب رسول نے دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اب ہم نے بیہودہ خیالات کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا۔ رسول نے کہا کہ غیر قومیں جو مسیح سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں پایا، خدا سے دور ہیں، خدا کو نہیں جانتی، اب تو ہم نے ان کی طرح نہیں زندگی گزارنی ہے نا۔ بڑا سیدھی سی بات ہے کہ جس نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں پایا، وہ تو سارا کچھ کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی، وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو رسول یہ بتاتا ہے کہ اب تم نے غیر قوموں کی طرح بیہودہ خیالات کے مطابق آئندہ نہیں چلنا، پہلے چلتے رہے لیکن اب نہیں چلنا۔ تو یہ خاص بات جنہوں نے کل بپتسمہ پایا ان کے لیے بھی ہے، اور جو پہلے سے بپتسمہ یافتہ ہیں یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اب ہم نے بیہودہ خیالات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ اب بیہودہ خیالات کی اگر ہم تشریح اور تفسیر کریں تو وہ تمام سوچیں، وہ تمام خیالات جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں، رسول کہہ رہا ہے کہ اب تم اپنے خیالات کو بھی پاک کرو، اب تم اپنی سوچوں کو بھی پاک کرو، کیونکہ جو کچھ انسان سوچتا رہتا ہے پھر وہی عمل کرتا ہے۔ میں اکثر اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں کہتا بھی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے کو اچانک ہو گیا ہے۔ اصل میں کہیں نہ کہیں پر ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے کہ اچھا اینج کریں گے، پھر جب ہمیں مناسب موقع ملتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ اگر تو نہ پکڑے جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر پکڑے جائیں تو پھر کہتے ہیں ہم اچانک ہو گیا، لیکن وہ اچانک نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پر وہ اس کے متعلق خیالات پہلے بھی ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہم مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ پھر جب موقع ملتا ہے تو جو کچھ ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہم ان خیالات کو پریکٹیکلی یا عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو غیر قوموں کی طرح نہیں رکھنا۔ بیہودہ خیالات اب ہمارے ذہن اور دل دماغ میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ چیز ہے جو نئے ایمانداروں کو یا پرانے جو ایماندار ہیں اس کو بھی یہ نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنا؟ کہ بیہودہ خیالات کے مطابق زندگی نہیں
گزارنی۔ رسول بتاتا ہے کہ جو بیہودہ خیالات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اصل میں ان کی عقل جو ہے نا وہ تاریک ہو چکی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بھی بتایا، عقل تاریک ہو جانا مطلب عقل کام ہی نہیں کرتی، اسے ہم کہتے ہیں مت ماری گئی، سانو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سارے کو ہو کنج گیا ہے۔ تو ان کی عقل بیسیکلی تاریک ہو جاتی ہے، ان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کی عقل پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، ایک تو نادانی اور ایک دل کی سختی۔ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، بے وقوفی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے دل کی سختی، کہ پھر غلطی کو ماننا ہی نہ۔ ایک تو ہوتا ہے انسان غلطی ہو گئی ہے، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، لیکن دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ غلط کام کر لیا ہے اور اگر میں کوئی بتا بھی رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر ہم غلط کو غلط کہیں بھی نہ، غلط مانے ہی نہ، کہیں نہیں غلط بھی یہ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا، کلام کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، سن کے بھی میسج سن کے بھی کلام سن کے بھی کوئی اثر نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ دل سخت ہو گیا ہے نا۔ یہ پکا فرش ہے، آپ اس پہ جتنی مرضی بیج بوئیں ہے نا، یہ یہاں پر فصل اگے گی نہیں اگے گی۔ آپ کھیتوں میں جو ہل چلائی جاتی ہے نرم مٹی ہے نا، لوگ بیج بوتے ہیں آج کل ہے نا، دیکھیں آپ جہاں پہ مونگ پھلی لگی ہوئی ہے بڑے اچھے لگتے ہیں کھیت، کیوں؟ نرم زمین تھی، بیج بویا گیا وہ بیج نکلا ہے۔ آپ پکی جگہ پر، فرش پر، سڑک پر جو سخت ہے آپ اس پر بیج ڈبل بھی بیج بو دیں، اگے گا نہیں اگے گا۔ کیوں؟ زمین سخت، زمین پر حل نہیں چلا، زمین نرم نہیں ہوئی۔ اور دلوں کی سختی کے باعث کہ ہم کلام کو سنتے ہیں ہر اتوار سنتے ہیں، یا ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی چینل پہ بھی روز سنتے ہیں، صبح شام سنتے ہیں، لیکن دل سخت ہو گئے ہیں، وہ بیج جو بویا جا رہا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو نادانی اور دلوں کی سختی کے باعث کیا ہوتا ہے کہ جو غیر قومیں ہیں وہ خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ خارج مطلب نکالا ہوا، اسکول سے جیسے کہتے ہیں بچہ خارج ہو گیا، مطلب یہ اب اسکول میں نہیں آ سکتا، یا اب یہ اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، خارج ہو گیا۔ تو ایسے لوگ خدا کی زندگی سے خارج ہیں، وہ داخل نہیں ہو سکتے، اب وہ اس کے ممبر نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نادانی کے سبب سے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث ایک تو غلط کرتے ہیں، پھر غلط کو مانتے بھی نہیں ہیں، غلطی کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غلط کر کے بھی کہتے ہیں میں جو کیتا ٹھیک کیتا ہے۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو غیر قوموں کی طرح بیہودہ خیالات کے مطابق نہیں چلنا، اور دوسرا ہمیں نادان نہیں بننا، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ اور پھر 19ویں آیت میں ان کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے سن ہو کر، جب وہ آپریشن کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایسی سرجری تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جسم کے اس حصے کو سن کر دیتے ہیں، اور جب سن کر دیا جاتا ہے وہ حصہ بے حس ہو جاتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اب مجھے چھری لگ رہی ہے، مجھے وہ ٹانکے لگا رہے ہیں، مجھے کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حصہ کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا، کوئی اثر ہی نہیں اب اس پر ہو سکتا، جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور جو گناہ گار ہیں وہ ایسے ہی سن ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو جتنا مرضی کلام سنائیں، جو مرضی آپ ان کے ساتھ بات کریں، وہ سن بے حس، کوئی اثر نہیں ہے، اپنی ڈگرتی چلنا ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے کہ ہم گندے کام کی تشریح کریں، آپ سب بخوبی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، خدا نے ہم سب کو
یہ حکمت دی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کام گندا ہے تو ایک صاف ہے. آپ میں سے کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی سن تو پتہ نہیں ہے گندا کام ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں گندے کام نہیں ہونے چاہیے، گندی باتیں نہیں ہونی چاہیے، گندی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے رسول اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسی تعلیم نہیں پائی کہ ہم بےہودہ خیالات کے مطابق زندگی گزاریں. ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے کہ ہم نادانی کے کام کرتے ہی رہیں یا ہم بے حس ہو جائیں، ہم سن ہو جائیں اور ہم ہر طرح کے غلط کام کریں. نہیں، یہ تعلیم ہمیں نہیں دی گئی، یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ پہلا کام، اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. جنجدہ بندہ، جنجدی بندی پہلے سی، وہ زندگی، وہ کم، وہ عادتاں، وہ طریقہ کار، وہ سارا کچھ کی کرو اتار دیو، مطلب اپنے تو دور کر دیو. اپنی پرانی انسانیت کو کیا کرو؟ اتار ڈالو. اور کیا کرو؟ نئی انسانیت کو پہنو. نیا انسان، بدلا ہوا، تبدیل شدہ. جب میں نے پچھلے دنوں میں بتایا کہ جب انسان تبدیل ہوتا ہے، بدلتا ہے، تو جیسے ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ ایمان لانا کہاں سے ہے؟ دل سے، اور پھر اقرار منہ سے ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان کا دل بدلتا ہے نا، تو اس کی باتوں سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی کردار سے، اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ تبدیل شدہ ہے. وہ بتانا نہیں پڑتا ہے نا. ابھی ہم آپ کو بپتسموں کے سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ نے ہر جگہ ساتھ لے کے نہیں پھرنے. کوئی بھی نہیں پھرتا کہ جی میں نہیں دیکھے میں نے توبہ کی ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہوا. نہیں، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیے جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے. لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی دکھانی ہے. لوگ آپ کی زندگی سے دیکھیں کہ واقعی یہ تبدیل ہو گئی ہے، واقعی یہ تبدیل ہو گیا، یہ پہلے جیسا نہیں رہا. اس نے پرانی انسانیت کو اتار ڈالا ہے، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، یہ نیا انسان بن گیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلیسیا میں شامل ہوئے ہیں تو پھر پرانی انسانیت ہمارے اندر نہ ہو. اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، نیو کریشن ہے. اب وہ پہلے جیسا انسان نہیں ہے، وہ نئے طور سے خلق ہو گیا، نیا بن گیا ہے. اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ نئی مخلوق ہے، نیا انسان ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. بھائیو اور بہنوں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ پرانی چیزیں جو ہمارے اندر پہلے تھیں، جو گناہ اور بدی کے زمرے میں آتی ہیں، اب وہ میری زندگی میں نہ رہیں. تو ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے پرانی انسانیت کو اتار نئی انسان بننا ہے. پھر لکھا ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. میں نے آپ کو شخص کے بارے میں بتایا تھا جس کو اب سمجھ آ گئی، جس کے سینسز کام کرتے تھے، اب اس کی عقل کام کرتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا، مجھے ایویں آوارہ نہیں پھرنا، مجھے اپنے آپ کو بھی نہیں زخمی کرنا، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی، مجھے دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دینی. اب میری زندگی کا مقصد بھاگنا، کدی ادھر نہیں. اب میری زندگی کا مقصد کیا؟ میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں مسیح کے قدموں میں. اب عقل کام کر رہی ہے نا. وہ کپڑے پہنے ہوئے مسیح کے پاس بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اب اس کو سمجھ آ گئی، اب عقل آ گئی ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بننا ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں تبدیلی باہر سے نہیں آئے گی، تبدیلی اندر سے آئے گی. اور یہ مجھ سے شروع ہوگی، یہ آپ سے شروع ہوگی. کسی نے باہر سے آ کے ہمیں نہیں بدلنا، ہم نے خود اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے
کہ اگر ہم خود سے ایسا نہیں کر سکتے تو خدا نے ہمیں ایک مددگار بخشا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم پرانی زندگی کو چھوڑیں اور نئی زندگی میں چلیں، اور وہ مددگار خدا کا پاک روح ہے۔ روح القدس ایمانداروں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بر وقت ان کی رہنمائی کرے، اور ہر وہ شخص جس نے مسیح پر ایمان لایا ہے، جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ پایا ہے، خدا کا روح اس کے اندر ہے۔ ضرور ہے کہ ہم روح سے معمور ہوتے جائیں، روح کی نعمتیں اور روح کے پھل ہماری زندگی سے نظر آئیں۔ اب جسم کے کام نہیں، اب روح کے کام نظر آنے چاہیے، اور نئے بننا یہی ہے کہ ہم اب جسم کے مطابق نہیں، جسم کی خواہشوں کے مطابق نہیں، گناہ اور بدی کے مطابق نہیں، بلکہ روح کے مطابق، روح کے پھلوں اور روح کی نعمتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور آپ تو ضرور یہ آپ سب کا سمجھے کہ ہوم ورک ہے کہ آپ افسیوں 4، 5 اور 6 باب گھر میں جا کر ضرور پڑھیں، اور آپ اس میں دیکھیں، فیل کریں گے آپ کہ رسول کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ بتاتا ہے کہ اب جب ہم نئے انسان بن گئے ہیں، اب ہم نے پرانی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہماری زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طور سے نئے انسان بن کر ایک نئی زندگی میں چلنا ہے۔ سو عزیز بھائی اور بہنوں، کیا نہیں کرنا؟ بےہودہ خیالات اب ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے، اس کی جگہ پر اچھے خیالات، اچھی باتیں، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں، جو شرافت کی باتیں ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، جو پاکیزگی کی باتیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر دوسری بات، نادانی نہیں ہے نا، اب ہم ساری زندگی نادان ہی نہ رہیں، بے وقوفیاں نہ کرتے رہیں، بلکہ عقل، نئی عقل حاصل کریں، پھر بے حس نہ ہو جائیں، دل ہمارے سخت نہ رہیں، اگر کہیں پر غلط ہیں تو اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں میں یہ غلط ہوں، اور کبھی بھی یہ مت نہ سوچے کہ مجھ میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے، کمیاں ہم سب میں ہیں، اور ہم سے ہر ایک کو اپنی اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، اور اگر ہم دلوں کو سخت کریں گے تو پھر سنے ہوئے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جتنے مرضی اچھے میسیجز ہوں، جتنی مرضی آپ بڑی بڑی کنونشنیں بھی اٹینڈ کر لیں، جتنے مرضی سیمینار اٹینڈ کر لیں، جتنی مرضی ٹریننگز اور کورسز بھی کر لیں، لیکن اگر دلوں کی سختی ہے تو بیج کبھی بھی پھل نہیں لا سکتا۔ دلوں کو نرم کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو اتاریں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور پھر کیا ہے کہ ہمارا جو اگلا چال چلن تھا، جو پرانا کریکٹر تھا، وہ ہماری زندگی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیا انسان بننا ہے، اپنی عقل کی روحانی حالت میں ہمیں نئے انسان بننا ہے۔ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بدی کا نہیں پتا، بے شک گناہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے بچے کی، لیکن نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہ نہیں کرتا، پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیا انسان جیسی دنیا میں آتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ پھر معاشرہ اور ہم سب اور اس کی گناہ آلودہ فطرت اس کو سکھاتے ہیں کہ گناہ کرنا ہے، پھر ہم اپنے بچوں کی بری عادتوں پر، غلط باتوں پر بھی جب خوش ہوتے ہیں تو بچے کو اور حوصلہ ملتا ہے گناہ کرنے کا۔ میں پچھلے دنوں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی اچھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے نا، اگر اس کو کسی جگہ سے کسی چیز سے چوٹ لگ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو مارتے ہیں۔ دروازے نہ چوٹ لگی ایسا دروازے نو مارنا ہے، بچہ کیا ہوئے گا؟ خوش ہو جائے گا، چپ کر جائے گا۔ جے وہ پلنگ نال یا بیڈ نال یا اس نال کوئی سوفے نال کوئی پیر لگ گیا ہے
बच्चे नूं दर्द होइए, बच्चा रोना शुरू कर, असीं चुप कराने वास्ते की करने आ, सोफे में खिला देने आ, उसे क्या है, बच्चा खुश हंसना शुरू हो जाता है, चुप कर जाता है। असीं कहना चलो ठीक है बच्चा चुप कर गया, लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है कि जो नुकसान पहुंचाती है उसको क्या करो, लाओ एक अधी ला दो, बदला लवो, इंतकाम लवो। अब बच्चे के अंदर हम खुद फीड कर रहे हैं। हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, चोट लग गया तो कोई बात नहीं, खैर है, बेड को नहीं पता था, सोफे को नहीं पता था, हम क्या करते हैं, हम सोफे को मार देते हैं, फिर बच्चा, उसकी जहनीत ऐसी बन जाती है। तो खैर ये एक अलग मौजू है कि फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें नए इंसान बनना है जो बदी नहीं करता। पुरानी ज़िंदगी, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं होगी, हमें नए बनकर इस दुनिया में, इस मुआशरे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। सो खुदा आज के इस पाकलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत अता करे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।